لہذا یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے طور پر اس کلچر کو ضرور بدلا اور پروان چڑھایا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ یہ کلچر جیسے طاقت پکڑنے لگتا ہے، مارشلہ لگتا ہے، وہ سیاست کو پھر برادری میں، گروہ میں، طاقتور لوگوں میں، ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اب تو ایک نئی ٹرم ہے جبکہ پرانی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی، کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہوتی ہے، جو آپ الزام لگاتے ہیں تحریک انصاف کے اوپر۔ اور مجھے بتائیے پاکستان میں جتنی فرقہ واریت ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کی ہوئی ہے، پاکستان میں جتنا برادریزم ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا طاقت کیا ہوا ہے، اس کو سیاسی جماعتوں میں تبدیل ہونا چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو جو ایک ادارہ ہوتی ہیں ان کو طاقتور ہونے سے، توانا ہونے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کو توڑتی ہے۔ لہذا ہمیں بحث یہ نہیں کرنی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں میں کلچر تبدیل نہیں ہو رہا، بحث ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ماضی کی ان حرکتوں سے معافی مانگنی چاہیے اور انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے جن کے آپ تو الزام لگاتے ہیں، ابھی تک وہ تو ہو رہا ہے نا، وہ سارا کام تو چل رہا ہے۔ دوسرا ڈیموکریسی کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک بیان پرائم منسٹر نے دیا ابھی جب مقدمہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا اگر میں ہٹ جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وزیر اعظم سے، میرے پاس اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، میں غوث الاعظم کی اولاد ہوں۔ جب ایک ملک کا 18 کروڑ لوگوں کا نمائندہ، نہیں سن لیں، جہاں پہ ایک بندہ جو کہے کہ میں ڈیموکریسی کا علمبردار ہوں، وہ ایک برتھ کا ایکسیڈنٹ جو ہے کہ پیدائش کہیں بھی ہو سکتی ہے، اس لینیج کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھے کہ جہاں پہ 18 کروڑ لوگ یا کروڑوں لوگوں نے ڈیموکریسی کے تحت ان کو وزیر اعظم چنا ہے، ان کے لیے جو ایک پیدائش کا حادثہ ہے وہ اس ڈیموکریٹک ایکسرسائز سے زیادہ مقدم اور زیادہ سیکرڈ ہے، تو وہی آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ سیاست کا کانسیپٹ کیا ہے، ڈیموکریسی کا کیا کانسیپٹ ہے۔ ان کے تو ڈیموکریسی کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ڈیموکریسی کے کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے، پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی باز نہیں آئی، تحریک انصاف ایک تبدیلی کا نام لے کے آئی ہے، کس قسم کیا آپ خاندانی سیاست سے چھٹکارا پائیں گے؟ آپ کے ہاں بھی لغاری برادران ہیں، فلاں ہیں، سب لوگ خاندان کے خاندان تو بیٹھے ہوئے ہیں شفقت صاحب، تو کس طرح سے آپ اس سے چھٹکارا پائیں گے؟ کیا کریں گے تبدیلی کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ جتنے نئے لوگ تحریک انصاف میں ہیں شاید کسی اور پارٹی میں نہیں ہیں۔ اگر آپ تحریک انصاف، ابھی ہماری ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں تو ہوئی نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن کے بعد جب ریپرزنٹیشن ہوئے گی اور جو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے نئے لوگ ہیں اور کتنے پرانے لوگ ہیں، یہ یقیناً اس سے انکار نہیں ہے، کچھ پرانی فیملیز ہیں یا پرانے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے جلسوں میں دیکھیں، جو ہمارے کراچی میں جو ہمارا جلسہ ہوا اس میں ایسے لوگ آئے جلسوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے جنہوں نے آج تک کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا یا سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ تحریک انصاف تو بہت سارے ایسے لوگوں کو سیاست کی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے جن کا پہلے کبھی سیاست سے تعلق نہیں تھا، اور ابھی آپ جب ہم ٹکٹ دیں گے اور انشاءاللہ جب ہماری ریپرزنٹیشن ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں سر الیکشن تو لڑنا چاہیے تھا نا، پھر بائیکاٹ کیوں کیا آپ نے؟ بائیکاٹ تو ہم نے بڑا سیدھی بات ہے، ہم نے بائیکاٹ بڑا نقصان نہیں ہو گیا آپ کو؟ نہیں عصمت صاحبہ، ہمارا تو پوائنٹ بڑا کلیئر ہے کہ ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ بوگس ہیں، اس بوگس ووٹر لسٹوں کو الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اسی چیز کو تسلیم کیا کہ جی 3.5 کروڑ جو ووٹر ہے وہ جعلی ہے یا وہ درست نہیں ہے۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں جب تک ووٹر لسٹیں درست نہیں ہوگی ہم اس ایک کنٹیمنیٹڈ لسٹ جو ہے یا جو بری لسٹیں ان پہ ہم انتخاب لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے لیے اگر کوئی سیاسی سیکریفائز کرنی پڑتی ہے ایک اصول کی خاطر تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ مفروضہ بنانا کہ اس سے کیا کوئی چیز رک گئی ہے یا تھم گئی ہے، یہ تو مفروض ہے۔ یہ نظریہ چل رہا ہے کہ سونامی کو بریک لگ گیا ہے، یہ نظریہ سونامی رک گئی ہے، یہ نظریہ اس کے پیچھے نہ کوئی شہادت ہے نہ کوئی بات ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ابھی ہم نے شیخو پورہ کا دورہ کیا پچھلے ہفتے، عمران خان نے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا جتنے لوگ وہاں جس طرح پذیرائی ملی، تو اب یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو الیکشن میں ہوگا نا، اس سے پہلے تو ہم مفروضوں پہ ہی بات کر سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا سونامی رک گیا ہے؟ آپ کیونکہ پی ایم ایل این یہ بات کر رہی ہے تھم گیا ہے، رک گیا ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ لوگوں کہہ رہے ہیں ہم تو شیخو پورہ کا دورہ بھی کر رہے ہیں، باقی بھی گاؤں میں دیہات میں جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سونامی جو ہے وہ اپنا رخ بدلتا رہتا ہے۔ سونامی نے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا، جب ضمانتیں ضبط ہو گئیں، کہیں 1200 ووٹ ملے، کہیں 1300 ووٹ ملے، تو پھر انہیں ووٹر لسٹیں نظر آ گئیں کہ ووٹر لسٹیں لگ جائے گا بدلتی ہے۔ الیکشن آئے گا تو انشاءاللہ ابھی تک تو ہم ان چیزوں کی بات کریں گے نا شفقت جو ہمیں نظر آ گئی ہیں، جنہوں نے ابھی نظر آنا ہے ان کے بارے میں تو پیر ان کے بارے میں کوئی پیر شفقت محمود بات کرے گا نا، یہ میرا دوست جو سائنٹیفک آدمی ہے شفقت یہ تو نہیں کرے گا بات۔ ابھی تک تو ہم نے حصہ نہیں لیا کسی ضمنی انتخاب میں۔ پھر یہ مجھے بتائیے کہ ان کے لیڈر نے لاہور میں اعلان کیا تھا، کہتے ہیں جی نئے لوگ نئے لوگوں کو سامنے بٹھا کے انہوں نے کہا
کہ जनवरी फरवरी तक अगर तेल की कीमतें कम ना की गई, अगर गैस की कीमतें कम ना की गई तो मैं सिविल नाफरमानी करूंगा। फिर वो सिविल नाफरमानी की कहाँ गई हमें नजर नहीं आती। फिर इन्होंने ऐलान किया कि जनाब पिछले 4 दिनों से रोज हड़तालें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं उस सिविल नाफरमानी की बात कर रहा हूं जिसको इमरान खान साहब जब वापस आएंगे कल भी पाकिस्तान तो सिविल इस्लामाबाद नाफरमानी खत्म कर देंगे। फिर आप कल भी देखिए कि इस्लामाबाद में हड़ताल की है। इनके लीडर को इमरान खान साहब को आज तक इतनी जुर्रत नहीं हुई कि खुले आसमान तले मिसिंग पर्सन्स की फैमिली बैठी हुई, ये उनको एक विजिट ही कर लेते हैं। ये शेखुपुरा जा सकते हैं, शेखुपुरा जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये तौफीक नहीं दी कि ये उस कैंप में चले जाते। क्यों नहीं? क्योंकि वहां जाने से एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट इनको बार बार भेजती लेकिन है। इमरान खान एक पावर तो बन गया है। परवेज साहब एक पीयू कह रहे हैं कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गया है पाकिस्तान की, तहरीक इंसाफ बहरहाल। ये फैसला पीयू ने नहीं करना, ये पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी कौन सी और पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी। देखिए लार्जेस्ट पार्टी का जहां तक तल्लक है, इनकी जमात में हमारी जमात के एक लीडर चले गए। जब वो हमारी जमात में थे, किन की बात कर रहे हैं आप? जावेद हाशमी की। जावेद हाशमी साहब, चले नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनके घर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने 21,000 वोट लिए थे। सही है। आज हमारे उम्मीदवार ने वहां से इलेक्शन लड़ा तो 44,000 वोट लिए उसने। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला मुझे समझ में वैसे शक्कर साहब मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपके पास और एमकेएम किधर जा सकती है, क्योंकि जितने जलसे हुए हैं लाहौर के अंदर, जेयूआई का हो आपका हो, उसमें बहरहाल एमकेएम के बारे में बात कर रहे हैं लोग कि उनकी सपोर्ट थी। अगर ऐसा है तो एमकेएम किधर जा सकती है, ये भी एक अहम सवाल है। इस पे बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।